بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامی تعلیمات کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پچھلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا۔ جادوگروں کی تعداد 70 تھی۔ ہمیں ایک روایت جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگروں کی تعداد 70 تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، اور رسول اللہ نے ان کے بارے میں بڑی اچھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کو سمجھا اور بہت ہی گہرے اس کے معنی لوگوں کو بتائے۔ ایک طریقے سے وہ قرآن کے مفسر بن گئے۔ تو ایک طرف 70 جادوگر اور دوسری طرف 2 لوگ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو جب مقابلہ ہوا تو سارے جادوگر ہار گئے، اور جادوگر جادو کے فن کو جانتے تھے، اس لیے ان کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ جو چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائی تھی وہ جادو نہیں تھا بلکہ وہ معجزہ تھا، یعنی میریکل تھا۔ تو اس وجہ سے سارے جادوگر فوراً ایمان لے آئے اور وہ سجدے میں گر گئے۔ وہ بولے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت ہی غصہ ہو گیا، چونکہ وہ زمانہ ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا۔ بادشاہ کا جو مذہب ہوتا تھا وہی مذہب سب کو اختیار کرنا پڑتا تھا۔ تو بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے تو وہ بولا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کٹواؤں گا اور تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا۔ تو جادوگروں نے فرعون سے کچھ نہیں کہا بلکہ اس کو دعوت دی۔ کوئی برا بھلا نہیں انہوں نے کہا، چونکہ جو داعی ہوتا ہے، جس کو قرآن کا میسیج لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، وہ خیرخواہ ہوتا ہے، لوگوں کا ویل وشر ہوتا ہے۔ تو یہ جادوگر چونکہ ان کے اوپر حقیقت کھل گئی تھی، ریئلٹی کھل گئی تھی، تو انہوں نے فرعون کو دعوت دی، سارے لوگوں کو دعوت دی، آخرت کے بارے میں بتایا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا، اور پھر بڑی گہری دعا ان کے منہ سے نکلی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر اڈیل دے اور ہماری موت اس حالت میں ہو کہ ہم ایمان پر قائم رہیں۔ تو جب بندہ خدا سے بہت قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیضانات اسے ملنے لگتے ہیں، انسپریشنز اسے ملنے لگتے ہیں۔ تو اس طرح کی دعا جو جادوگروں کے منہ سے نکلی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ وہی انسپریشن والی دعا ہے، الہامی دعا ہے، روحانی دعا ہے۔ تو پھر فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر اور مظالم بڑھا دیے، ظلم اور ڈھانے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لیں، یعنی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز کو قرآن میں کہا گیا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یعنی جب ایک انسان سوچتا ہے کہ کیسے انسان پیدا ہوا، کیسے اس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایگزسٹنس دیا، وہ ایک نان ایگزسٹنٹ اینٹیٹی تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ جسم عطا کیا، کیسے وہ پیدا ہوا، کیسے وہ بڑا ہوا، کیسے اس دنیا میں ساری چیزیں موجود ہیں، ہوا، پانی، آکسیجن، دنیا کی سب چیزیں اس کے مطابق ہیں۔ تو پھر اس کے اندر ایک گہرا شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ساری جو نعمتوں کو وہ دیکھتا ہے، جو بلیسنگز ہیں اور باؤنٹیز ہیں خدا کی، اس کے اوپر سوچتا ہے، تو پھر گہرا شکر کے احساس میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو اسی احساس بندگی، احساس شکر کا اظہار دراصل نماز کی صورت میں ہوتا ہے۔
چونکہ انسان چاہتا ہے کہ جو اس کا محسن ہے، جو منعم ہے، جو گیور ہے، جو بینیفیکٹر ہے، اس کے لیے شکر کے احساس میں کچھ کرے، تو نماز اس کے لیے سب سے اچھی عبادت ہے کہ نماز میں انسان خدا کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو نماز دراصل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے اور حدیث سے کہ نماز کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، یعنی آخرت میں سیلویشن یا نجات یا کامیابی یا سکسیس ممکن نہیں ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ جو شخص نماز چھوڑے وہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اور ظاہر ہے خدا کی نافرمانی کا مطلب ہے کہ آخرت میں وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کو سیلویشن نہیں مل سکتا۔ نماز کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے گئے؟ ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں تم کو کس چیز نے، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ایسے ہی قرآن میں آیا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ بلیورز کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں جن کے اندر خشوع اور خضوع ہو، یعنی وہ اسپرٹ والی نماز پڑھے، صرف فارم نہیں، فارم کو دہرا دینا، ریچول کے انداز سے نماز پڑھنا، ایک ریچول سمجھ کے نماز پڑھنا، بس ایک فارم ہے اس کو دہرا دیا، اور جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، وہ نہ ہونا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ خشوع اور خضوع جو الفاظ آتے ہیں، ڈرنا اور جھکنا، یہ کیسے پیدا ہو؟ یہ پیدا ہوگا جب آپ اپنی اسٹڈی کو بڑھائیں گے اور آپ چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے، یعنی مطالعہ اور مشاہدہ۔ مجھے یاد آتا ہے کہ والد صاحب نے کہیں لکھا تھا جس شخص کو اسلام کے بارے میں پڑھنا ہو تو اس کو سب سے پہلے 4 کتابیں ضروری ہیں پڑھنا۔ انہوں نے منیمم کورس کا لفظ لکھا تھا، یعنی قرآن، حدیث، سیرت اور صحابہ کی زندگی۔ قرآن کے بارے میں لکھا تھا کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یعنی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا تاکہ سمجھ سکیں، اور حدیث کے لیے لکھا تھا انہوں نے کہ مشکات، یعنی مشکات حدیث کی وہ کتاب ہے جو بہت مختصر ہے، جس میں سلیکشن ہے حدیث کی، اور جو ویسی کتابیں ہیں جو معروف کتابیں ہیں، بڑی کتابیں یعنی بخاری اور مسلم، وہ کافی ڈیٹیلڈ ہیں، یعنی اس میں بہت زیادہ احادیث آئی ہیں۔ تو اگر کسی کو شروع کرنا ہے اور حدیث پڑھنا ہے تو مشکات بہت اچھی کتاب ہے، یا ریاض الصالحین بھی اسی انداز کی مختصر کتاب ہے۔ مشکات یا ریاض الصالحین دونوں میں سے کوئی ایک کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ اور سیرت کے لیے انہوں نے لکھا تھا کہ سیرت ابن کثیر، حضرت ابن کثیر کی جو کتاب زیادہ مشہور ہے وہ ہے تفسیر ابن کثیر، لیکن ابن کثیر نے سیرت بھی لکھی تھی۔ سیرت اسے کہتے ہیں، یعنی پروفٹ کی زندگی کے بارے میں جو کتاب لکھی جاتی ہے، لائف آف دی پروفٹ محمد، اسے سیرت کہا جاتا ہے۔ تو سیرت کے لیے انہوں نے کہا تھا سیرت ابن کثیر کا مطالعہ کریں، اور صحابہ کی زندگی کو جاننے کے لیے حیات الصحابہ پڑھیں۔ تو قرآن، مشکات یا ریاض الصالحین، سیرت ابن کثیر اور حیات الصحابہ، تو یہ 4 کتابیں جب آپ پڑھیں گے، گہرائی سے مطالعہ کریں گے، تب آپ وہ سب باتیں سمجھ سکیں گے۔ اس کے بعد ہی قرآن کے مطابق قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ یعنی جب آپ گہرائی سے چیزوں کو سمجھیں گے، مطالعہ اپنا بڑھائیں گے، اسٹڈی اپنی بڑھائیں گے، تب جب آپ نماز پڑھیں گے تب وہ اسپرٹ آپ کے اندر پیدا ہوگی، روح والی نماز آپ پڑھ سکیں گے۔ تب قرآن کے اس آیت کے مطابق قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تب آپ وہ نماز پڑھ سکیں گے جو قرآن میں آیا کہ وہ بلیورز کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز، جن کی نماز میں خشوع ہوگا۔ تو یہ خشوع ہے، یہ جب ہی آئے گا جب آپ اپنی اسٹڈی بڑھائیں گے، اپنا مطالعہ بڑھائیں گے، چیزوں کو گہرائی سے سمجھیں گے، اور جو خدا کے سائنز بکھرے ہوئے ہیں ہر طرف، ان کے اوپر گہرائی سے غور کریں گے، تو یہ سب چیزیں آئیں گی
جب آپ اپنی اسٹڈی کو بڑھائیں اور اپنا مطالعہ اور مشاہدے کو، شخص کا ذکر آیا ہے جس کا نام قارون تھا۔ قرآن میں قارون کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بائبل میں کورہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قارون ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا، پھر وہ فرعون سے مل گیا اور کسی وجہ سے اس کے پاس بہت دولت ہو گئی، وہ بہت ہی امیر آدمی بن گیا، بہت ویلتھ ہو گئی۔ قرآن میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنی ویلتھ تھی، جو اس کا ٹریجر ہاؤس تھا، جو خزانہ تھا اس کی چابیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ کئی لوگ اس کو مل کر اٹھاتے تھے۔ تو وہ ایک بہت بڑے محل میں رہتا تھا، نہایت عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا، اور پھر وہ اپنی دولت کو لوگوں کے سامنے اس نے ظاہر کرنا شروع کیا۔ یعنی جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو پھر شیطان اس کو بہکاتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اب تم دکھاوے والے کام کرو، یعنی بڑے بڑے فنکشن کرو، لگژریس لائف اختیار کرو، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ تم بہت امیر انسان ہو۔ تو لوگوں نے اس سے کہا، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ لوگوں نے کہا کہ تم اتراؤ مت، اپنی دولت کے اوپر تم اتنے ناز مت دکھاؤ، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس نے اپنی دولت کو اور زیادہ لوگوں کو دکھانا شروع کیا۔ تو جو لوگ دنیا کی زندگی جن کو پسند تھی، وہ بولے کہ کاش ہم بھی قارون کی طرح سے ہمیں بھی وہ چیزیں ملتی جو قارون کو ملی ہیں۔ لیکن جو لوگ دین کو سمجھتے تھے، وقال الذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو علم یعنی دین کا گہرا علم تھا، وہ بولے کہ ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ خدا کا ثواب یعنی آخرت کا ثواب بہتر ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، ولا یلقاها الا الصابرون، کہ یہ صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھانے کی کوشش کی، نصیحت کی، اس سے کہا کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے، تم اچھے کاموں پہ خرچ کرو، چیریٹی پہ خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو۔ تو وہ بولا کہ مجھے یہ مال کسی ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، یعنی میرے کسی علم کی وجہ سے، میرے کسی ہنر کی وجہ سے یہ مال مجھے ملا ہے۔ وقال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ مال جو میرے پاس ہے، جو دولت میرے پاس ہے، یہ میری اپنی ذاتی کسی ہنر کی وجہ سے ہے۔ تو دراصل یہی انسان غلطی کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو مال ہے یا جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ اپنے سے منسوب کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو اپنا سمجھتا ہے، اپنی ملکیت سمجھتا ہے، حالانکہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ انسان کا جو حصہ ہے وہ تو بہت کم ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رکھی ہیں چیزیں، ان سب چیزوں کو استعمال کر کے انسان کوئی کام کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، پھر وہ کچھ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کچھ دولت کمائے۔ تو جب اس نے اپنا رویہ بدلا نہیں، قارون نے اپنا رویہ نہیں بدلا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نصیحت کی، تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، اور اس زلزلے میں قارون کا محل زمین میں دھس گیا اور وہ خود بھی زمین میں دھس گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ تو جو لوگ ایک دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی اتنا سب کچھ ہوتا، اور قارون تو بڑا فارچونیٹ ہے، بڑا اس کے پاس سب کچھ ہے، تو وہ بولے وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ۔ تو جو لوگ ایک دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے ہم تو بڑے بدقسمت ہیں، یہ فرعون بڑا قسمت والا ہے، بڑا فارچونیٹ ہے، ہمیں بھی یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہوتی، تمنا کر رہے تھے کہ جو چیز قارون کو ملی تھی وہ ہمیں بھی ملے، تو وہ بول پڑے کہ اللہ تعالیٰ
جس کا رزق چاہتا ہے گھٹاتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے بڑھاتا ہے. چونکہ جو یہ رزق ہے، جو مال ہے، ویلتھ ہے اور دنیاوی چیزیں ہیں، پراپرٹی ہے، بزنس ہے، کار ہے، پاور ہے، یہ سب چیزیں جو دنیا میں انسان کو ملتی ہیں، یہ دراصل ٹیسٹ ہیں. انسان اگر اس کو ٹیسٹ سمجھ کے اس کو استعمال کرے تو وہ اس کو صحیح استعمال کرے گا، اور اگر وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھے گا تو پھر وہ اس کو جیسے چاہے گا خرچ کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا. چونکہ قرآن میں آتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، کہ جو مال اور اولاد ہے یہ سب ٹیسٹ کے لیے ہیں، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ آخرت میں جو اچھے کام ہم کریں گے، جو ثواب ہمیں ملے گا، وہی باقی رہنے والی چیز ہے. تو دنیا کی ساری چیزیں دراصل ٹیسٹ ہیں. اور قرآن میں آتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفون، کہ اللہ تعالیٰ ویسٹ کرنے والوں کو، جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا ہے. اور قرآن میں اس کو کہا گیا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو ویسٹ کرنے والے لوگ ہیں، جو پیسے کو ویسٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے شادیوں میں فنکشن کرتے ہیں اور اس طریقے سے دکھانے والی چیزوں پر، دکھاوے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ سب قرآن کے مطابق اخوان الشیاطین ہیں، یعنی شیطان کے بھائی ہیں. قرآن میں بہت سخت الفاظ میں یہ بات آئی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ ویسٹ کرتے ہیں پیسے کو، چونکہ پیسہ خدا کا ٹرسٹ ہے، اسے ہمیں صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیسہ کوئی بری چیز ہے، پیسہ بہت اچھی چیز ہے، ویلتھ اچھی چیز ہے، لیکن انسان کو ویلتھ یا دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو نیڈ کے بقدر استعمال کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، کہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی ہم اچھے کاموں پر، چیریٹیبل کاموں پر، دعوتی کاموں پر کیا خرچ کریں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا قل العفو، یعنی تم سب خرچ کر دو، اپنے نیڈ کے بقدر تم اپنے اوپر خرچ کرو اور باقی سب چیزیں اچھے کاموں پر خرچ کر دو. تو یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ جو پیسہ ہے وہ ہماری نیڈ ہے، ضرورت ہے. ظاہر دنیا میں بہت ضرورتیں ہیں تو انسان کو پیسے کی بھی ضرورت ہے، لیکن پیسہ انسان کا گول نہیں ہے. یہی فرق انسان اگر سمجھ لے کہ جو ویلتھ ہے وہ ہمارا گول نہیں ہے بلکہ ہماری ضرورت ہے. گول تو آخرت ہے، گول جنت ہے، گول اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور کامرانی. قارون کی مثال سے، قارون کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مال کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں ایک انسان کے پیر خدا کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ اس سوال کا جواب نہ دے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. تو اس لیے یعنی چونکہ دنیا کی ساری چیز آخرت سے جڑی ہوئی ہے، اکاؤنٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے پیسے کا استعمال بھی آخرت سے جڑا ہوا ہے کہ انسان پیسہ کیسے کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے یا دوسرے طریقے سے کماتا ہے، اور کیسے خرچ کرتا ہے، صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے یا وہ فضول خرچی کرتا ہے اور دکھاوے کے اوپر خرچ کرتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اس کو ہم سمجھیں اور جو اسلامی طریقہ ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کے اوپر عمل کریں، ورنہ آخرت میں بہت سخت پکڑ کا اندیشہ ہے. پروگرام کے اختتام پہ میں چاہوں گا کہ ایک دعا آپ کو بتاؤں. یہ دعا ایک مسنون دعا ہے، یعنی اکثر دعائیں قرآن سے آتی ہیں، انہیں ہم قرآنی دعائیں کہتے ہیں، لیکن جو دعا ہمیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا حدیث کی کتابوں سے ملتی ہیں اسے ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں. تو یہ ایک مسنون دعا ہے، یہ ہے اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، کہ اے اللہ سارا حمد، ساری تعریف، سارا پریز
تیرے لیے ہے اور سارا شکر ساری تھینکس تیرے لیے ہے۔ تو یہی دراصل بات قرآن اور اسلام کا خلاصہ ہے، جسٹ ہے کہ سارا شکر اور ساری حمد خدا کے لیے۔ اسی لیے قرآن کا جو پہلا لفظ آیا وہ یہی آیا، الحمدللہ رب العالمین، کہ ساری تعریف رب العالمین کے لیے ہے جو کائنات کا مالک ہے۔ چونکہ انسان جب غور کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو ساری تخلیق ہے، جو کریشن ہے، وہ بہت ہی وہ ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے، یعنی اس کے اندر بیوٹی ہے، اس میں بیلنس ہے، ہارمنی ہے، ڈیزائن ہے، ایکوریسی ہے، پریسیجن ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب وہ دیکھتا ہے اور پھر اپنے وجود کو دیکھتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ وجود بخشا، تو یہ سب باتیں، یہ سب احساس جب لفظوں میں ڈھلتا ہے تو یہی دراصل اسی کا نام شکر ہے، اسی کا نام حمد ہے۔ چونکہ اس دنیا میں کچھ پرابلمز بھی ہوتی ہیں، ہر شخص کے ساتھ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے۔ دراصل پرابلم کریشن پلان کا حصہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے، تو کچھ نہ کچھ پرابلمز بھی رہیں گی۔ ایسا نہیں کہ سب چیز اسموتھ چلتی رہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ جو اس کی پرابلمز ہیں، حالانکہ وہ بہت کم ہوتی ہیں، اگر وہ دیکھے تو پرابلم جو زندگی میں انسان کی وہ 1% یا اس سے بھی کم ہے، لیکن جو اور چیزیں اسے ملی ہوئی ہیں وہ 99% یا اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ 1% پہ ہی کنسنٹریٹ کرتا ہے۔ چونکہ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انسان کو جو چیز نہیں اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے وہ یاد دلاتا ہے، اور جو چیز اس کو ملی ہوئی ہوتی ہے وہ بھلاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں لوگوں کے سامنے سے آؤں گا، رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، ہر طرف سے آؤں گا، اور بہت کم لوگوں کو تو شکر گزار پائے گا۔ یعنی میں سارے ہی انسانوں کو تقریباً ناشکرہ بنا دوں گا، انگریٹفل بنا دوں گا۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ انسان جو چھوٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں، جو اس کی پرابلمس ہیں، ان کو دیکھ کر وہ احساس محرومی میں رہتا ہے، اور جو ساری چیزیں اس کو ملی ہوئی ہیں، اس کا ایگزسٹنس، اس کا وجود، یہ باڈی جو ہمیں ملی ہوئی ہے، ہوا، پانی، آگ، ہر چیز جو اس دنیا میں ہے، جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں رکھی ہیں، ان پہ اگر غور کرے تو گہرا شکر اور گہرا حمد اس کے زبان سے نکلے گا۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ تو اس دعا پر آج میں اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھ کو اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، اس کو پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے پیغام کو سارے ہی انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔